بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور بہترین طریقے سے جو ہے اپنی اسٹڈیز کے اوپر فوکس کیا ہوگا. لاکھوں کروڑوں درود پاک خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کی آل پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شان ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن قیامت کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوگا. اور پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ تمہاری دکھوں، تمہاری پریشانیوں اور تمہارے غموں میں تمہیں جو مداوا ہے وہ درود پاک ہے. اگر تم اپنی پریشانیوں سے اور اپنے دکھوں سے نجات چاہتے ہو تو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو. اللہ پاک کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. Dear students, today we will have to start with second chapter and that is My Beloved Pakistan. اور یہ جو اس میں جو پوائٹ ہے اس کا نام نہیں ہے انونیمس. اٹ مینس کہ گمنام ہے، کسی کا کوئی نام اس میں نہیں آتا. So let's start. First of all, before starting the chapter 2, we have to come to know about the key points. ہم لوگ اس پوئم کو پڑھنے کے بعد کیا سیکھیں گے؟ What you will learn in this poem. By the end of the poem, you will be able to come to know that understand the central idea of My Beloved Pakistan. Explain poet's love for the poet Pakistan. یعنی کہ پوئٹ کا پاکستان کے ساتھ جو محبت ہے اس کا اظہار اس نے کیسے کیا. Learn the message of national pride and unity. جو ملکی جو فخر ہے اور اتحاد ہے اس کے بارے میں جو میسیج دیا گیا وہ کیا دیا گیا. Understand the Urdu translation of each stanza. ہر اسٹینزے کی ہم جو ہے اردو ٹرانسلیٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ طور پر سمجھیں گے بھی. لرن ایزی اردو ایکسپلینیشن، پھر ہم اس کو ایکسپلین کر کے بھی دیکھیں گے. لرن امپورٹنٹ ورڈز میننگ، ہم ان کے ورڈز میننگ بھی دیکھیں گے. کیا لرن کریں گے؟ امپورٹنٹ سینونمز، ٹھیک ہے، ہم اس کے سینونمز بھی دیکھیں گے. انڈرسٹینڈ دا سمری آف دا پوئم، پھر ہم اس کی سمری بھی دیکھیں گے. لرن دا تھیم اینڈ دا سینٹرل آئیڈیا بھی دیکھیں گے. اور پھر ایٹ دا لاسٹ ہم لوگ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے جو موسٹ امپورٹنٹ کویشچنز ہوں گے ہم ان کو بھی ڈسکس کریں گے. سو آئی ہوپ سو آپ کو تمام کی تمام اس چیپٹر کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے. لیٹس اسٹارٹ اوور سیکنڈ چیپٹر. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ اسٹارٹ لیں گے سیکنڈ چیپٹر مائی بیلوڈ پاکستان. اس کی سمری جو ہے اس کو ہم اسٹارٹ لیں گے. سمری سے ہم جو ہے آغاز کر کے پھر اس کے بعد ہم اس کے تاکہ ہمیں کچھ انڈرسٹینڈ کرنے میں سمجھ آ جائے کہ اس پوئم میں کہا کیا گیا. اس کے بعد پھر ہم اس کا سینٹرل آئیڈیا بھی دیکھیں گے، اس کا تھیم بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا ہر اسٹینزوں کو باقاعدہ طور پر ریڈ بھی کریں گے اور اس کی ایکسپلینیشن بھی کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ دا سمری آف دا سیکنڈ چیپٹر مائی بیلوڈ پاکستان. دا پوئم مائی بیلوڈ پاکستان ایکسپریسز دا پوئٹس ڈیپ لو. یہ ظاہر کرتی ہے، کیا ظاہر کرتی ہے؟ پوئٹس ڈیپ لو، پوئٹ کی جو گہری محبت ہے، پرائڈ اس کا جو فخر ہے، اینڈ ڈیووشن اور اس کی جو وفاداری ہے ٹو پاکستان، پاکستان کے ساتھ. یہ جو نظم ہے میرا پیارا پاکستان، یہ پوئٹ کی محبت کو، اس کے فخر کو اور اس کے وفاداری کو ظاہر کرتا ہے. ہی پریزز اٹس نیچرل بیوٹی. وہ اس کی قدرتی جو خوبصورتی ہے اس کی تعریف کرتا ہے. انکلوڈنگ اٹس گرین لینڈ، اس کے اندر جو سرسبز زمین ہے، ریورز اس کے جو دریا ہیں، ماؤنٹینس اینڈ دا ڈیزرٹس اور اس کے اندر جو پہاڑ ہیں اور ریگستان ہے. دا نیشنل فلیگ از پریزنٹڈ ایز اے سمبل آف ہوپ، یونٹی اینڈ دا اسٹرینتھ. اس کے اندر جو نیشنل فلیگ ہے، قومی پرچم جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے ایک امید کو، اس کے ساتھ یونٹی اتحاد کو، اسٹرینتھ اور اس کے بعد جو طاقت کی جو علامت ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. دا پوئٹ encourages the people to work hard. پوئٹ جو ہے وہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ سخت محنت کریں. گین نالج، علم حاصل کریں.
stay united اور آپس میں متحد رہے and serve the country with dedications اور پھر وطن کی خلوص کے ساتھ جو ہے اس کی خدمت کریں یعنی کہ serve the country ملک کی خدمت کریں وطن کی خدمت کریں with dedications بالکل خلوص نیت کے ساتھ in the end he promises وہ وعدہ کرتا ہے life long loyalty and that declares that Pakistan will always a special place in his heart آخر میں وہ اپنی پاکستان کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتا ہے اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے will always have a special place in his heart کہ پاکستان ہمیشہ اس کے دل میں ایک خاص مقام رکھے گا. اسٹوڈینٹس آئی ہوپ سو آپ کو یہ سمری بہت ایزی لگی ہوگی اور میں نے اس کو اسپیشلی ڈیزائن اس طریقے سے کیا تھا کہ میکسیمم سے میکسیمم جو ہے وہ آپ اس میں اپنے پوائنٹس کو کور ہم کر لیں اور ساتھ میں جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے بہت بہترین طریقے سے آپ کی جو ہے یہ ہم نے سمری اس کو لکھی ہے. آئی ہوپ سو انشاءاللہ آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی. اس کے ساتھ ابھی ہم جو ہے اس کا ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اور ساتھ میں ہی ہم اس کے جو ہے اس کا تھیم دیکھتے ہیں. سو ہیئر از دا مین آئیڈیا about the poem My Beloved Pakistan. The poem My Beloved Pakistan expresses the poet's deep love and pride for the Pakistan. He praises its natural beauty, including its mountains, rivers and the fertile land. Fertile کہتے ہیں زرخیز اور land کہتے ہیں زمین کو. یہ سارا I think so جو ہم نے ابھی اس کی جو سمری پڑھی ہے same lines آپ کو اس میں دی ہیں. The national flag is a symbol of hope, unity and pride. The poet reminds us that Pakistan is our homeland and encourages everyone to work hard for its progress and the prosperity. The poem inspires patriotism, responsibility and love for the country. یہ جو poem ہے یہ ہمیں متاثر کرتی ہے حب الوطنی پر, responsibility ذمہ داری پر and love for the country اور وطن سے محبت کے بارے میں. اسٹوڈینٹس میں آپ کو ایک چیز میں بتاتا چاہوں کہ اگر آپ لوگ اس کا سمری کو اچھے طریقے سے یاد کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا جو مین آئیڈیا ہے وہ بھی اس کے اندر آپ لوگ آسانی کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو اس کے سمری کے اندر ہی کہ کچھ جو میکسیمم جو مٹیریل تھا وہی اس کا ہم نے مین آئیڈیا کے طور پر بنایا تاکہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ یاد کرنے سے بہتر ہے کہ وہ بہترین الفاظوں کے ساتھ وہ جو یونیورسل لائنز ہے اس کو کرے جو کہ اس کو مین آئیڈیا کے اندر بھی مل سکتی ہیں اور ساتھ میں اس کے لیے وہ فروٹفل ثابت ہوں گی اس کی سمری کے طور پہ. اب اس کا ہم لوگ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں. So here is the reference to context. Reference to context is there. These lines have been taken from the poem My Beloved Pakistan by the poet is anonymous. یعنی کہ poet کا نام معلوم نہیں ہے لہٰذا یہ آپ کا ریفرنس ہے. ریفرنس کس کو کہتے ہیں؟ ریفرنس کہتے ہیں جب آپ اپنی جو پوئم پڑھ رہے ہیں اس پوئم کے اندر اس پوئم کا نام اور ساتھ میں اس پوئٹ کا حوالہ دینا پڑتا ہے کس نے لکھی اور پوئم کا نام کیا تھا. اینڈ ناؤ دیٹ از دا کانٹیکسٹ. یہ حوالہ متن ہوتا ہے یعنی اس پوئم کا جو ہے آپ لوگ اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس پوئم کے اندر کیا بات کی گئی ہے. اس کا میجر جو تھیم ہوتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. دا پوئم شوز دیٹ دا پوئٹس ڈیپ لو فار دا پاکستان. ہی پریزز اٹس نیچرل بیوٹی اینڈ دا نیشنل فلیگ. He asks everyone to stay united. وہ ہر ایک سے کہتا ہے کہ وہ متحد ہو کر رہیں and work hard اور سخت محنت کریں for the country's progress ملک کی ترقی کے لیے. The poem inspires patriotism and the responsibility. Dear students, I hope so آپ کو یہ context جو ہے بڑے اچھے انداز سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ اس میں تھوڑی سے اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ کا context, آپ کی سمری, آپ کا سینٹرل آئیڈیا, آپ کا تھیم جو ہے اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ سیم ہے کافی حد تک. لہٰذا آپ لوگوں کو یاد کرنے میں اور اپنے پیپر کی تیاری میں جو ہے وہ بڑے زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم اس کے اسٹینزا بائی اسٹینزاز کو دیکھیں گے. تب تک کے لیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز اچھی طریقے سے آپ لوگ یاد کر لیں گے, سمجھ لیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹینزا کے اوپر جائیں گے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو اٹس اے ہمبل ریکویسٹ, کائنڈلی شیئر our YouTube link to the other students تاکہ وہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.